شاہزین اپنی جگہ پر آب و تاب سے بیٹھا ہوا تھا۔ آج اس کی برسوں کی تمنا پوری ہو رہی تھی۔ آج اسے اس کی محبت ملنے والی تھی۔ وہ اس کے لیے بہت خاص جذبات رکھتا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح ہی تو سب سے الگ تھی، سب سے نایاب تھی، اور وہ نایاب کو آج اپنا بنانے والا تھا۔ بس کچھ پل بعد وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے گا۔ کسی کو اگر اس دن خوشی دیکھنی تھی تو شاہزین فیاض حسین کا چہرہ دیکھنا چاہیے۔ اب تیسرے نکاح کی باری تھی۔ باقی دو جوڑے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابراہیم اور زرنش سرگوشی والے انداز میں کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم اور ہیرا کے چہرے کی خوشی تو سب محسوس کر سکتے تھے، البتہ زر کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ ہیرا چور نظروں سے زر کو دیکھ رہی تھی اور پھر نظریں پھیر لیتی۔ اگر آج تھوڑا سا ہنس لیتے تو کون سی قیامت آ جاتی۔ وہ دل میں شکایتیں کر رہی تھی، مگر زر تو زر تھا۔ میرال کافی دیر سے نایاب کو کمرے سے لانے کے لیے گئی تھی، مگر ابھی تک وہ واپس نہیں آئی تھی۔ اب کی بار رمیسا آگے بڑھی اور جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ تو وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتے ہوئے صوفے تک آئی اور وہاں پر پڑا ایک کاغذ اٹھا کر پڑھنے لگی اور پھر وہیں ٹھہر گئی۔ سفیان، کہاں ہو تم؟ وہ جو نایاب کے گھر کے باہر کھڑا تھا، زویا کی آواز پر یکدم پریشان ہو گیا۔ جی بھابھی، میں تو یہیں پر ہی ہوں، آپ پریشان لگ رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا تھا۔ نورائن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ابھی چلتے چلتے بے ہوش ہو گئی ہے، تم جلدی سے آ جاؤ۔ زویا آواز سے ہی بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو بھابھی، میں بس ابھی آتا ہوں۔ وہ فون رکھ کر جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کرنے لگا، لیکن اگلے ہی پل وہ رک گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس نے موبائل پر چند لفظ لکھے اور پھر وہ میسج سینڈ کر کے گاڑی زن سے آگے بڑھا چکا تھا۔ رمیسا سفید چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی جو وہ دیکھ کر آئی ہے وہ کیسے بتائے گی۔ رومی بیٹا، نایاب کہاں ہے؟ راشدہ بیگم آگے بڑھ کر اس سے پوچھنے لگیں، مگر وہ تو ویسے ہی کھڑی رہی۔ رومی، کیا ہوا ہے، بتاؤ مجھے۔ اسے پریشان دیکھ کر ارسل آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ وہ کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ ارسل نے وہ کاغذ اٹھایا، اسے پڑھنے لگا اور اسے لگا کہ یہ گھر کی چھت اس کے اوپر کسی نے گرا دی ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کا چہرہ ایک جیسا ہو چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ زر سیٹ سے آگے اٹھ کر نیچے کی طرف آیا تھا۔ اب سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تھے۔ وہ دونوں ویسے ہی کھڑے رہے۔ آنیہ کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور سب کو پرسکون نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے اس کی بلا سے بھاڑ میں جائے۔ کیا ہو کیا نہ ہو، قیامت آ جائے، اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ہوئی وہیں بیٹھی رہی۔ اسما بیگم غصے سے آگے آئیں اور اسے پوری قوت سے پکڑ کر اٹھانے لگیں۔ کیا ہوا ہے امی؟ مجھے نہیں فرق پڑتا یہاں پہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا، میری بلا سے بھاڑ میں جائیں سب، مجھے نہیں جانا۔ وہ کہہ کر اپنا ہاتھ اسما بیگم سے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی۔ لڑکی، اتنی مشکل سے تو میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ بھاڑ میں جائے سب؟ تم ادھر آؤ۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے اپنی بیٹی کو غصے میں کہہ کر آگے کی طرف بڑھا چکی تھیں۔ آنیہ کو ان کی آنکھوں میں غصہ نظر آ رہا تھا، اس لیے وہ بھی چپ چاپ ان کے ساتھ چلنے لگی، مگر وہ پوچھنا نہیں بھولی تھی۔ کیا مطلب؟ آنیہ اپنی ماں کا یہ لہجہ دیکھ کر تجسس سے پوچھنے لگی۔ تمہیں کس نے کہا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تمہاری شادی زر سے نہیں ہوئی، لیکن کیسے بھی کر کے آج تمہاری شادی کرواؤں گی۔ میرا پلان ہمیشہ پکا ہوتا ہے۔ تم کیا اپنی ماں کو جانتی نہیں ہو؟ میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ آج یہاں پر تمہاری شادی ہوگی، اور یہ جو تماشا سجا ہوا ہے نا،
جو تمہارے لیے ہی سجایا ہے میں نے. اور میری بیٹی دلہن بن کے تیار ہو جاؤ جلدی سے، کیونکہ اب تم دلہن بنو گی. وہ یہ کہہ کر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگے کی طرف لے جانے لگیں اور آنیا نہ سمجھی والے انداز میں بس انہیں دیکھتی ہی رہ گئی. کیا ہوا ہے ارسل؟ اب کی بار پوچھنے والے فہیم عباسی تھے. ارسل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا کاغذ ان کی طرف بڑھایا. زر نے فوراً تھام لیا. اس میں کچھ لکھا ہوا تھا، اور جو لکھا ہوا تھا وہ عباسی فیملی پر بجلیاں گرا رہا تھا. نہیں، غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اس کاغذ میں لکھے ہوئے الفاظ کو بے یقینی سے کہہ رہا تھا. کیا ہے اس میں؟ ابراہیم اب مکمل پریشان ہو چکا تھا. زرنش بھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون رہنے کی کوشش کا کہہ رہی تھی. اس میں بھائی، اس میں. وہ نہیں بول پا رہا تھا. اتنے میں اسما بیگم آگے بڑھیں اور وہ کاغذ زر کے ہاتھ سے کھینچا اور حیران ہونے کی ناکام اداکاری کرتے ہوئے آنکھیں بڑی کر کے پڑھ رہی تھی. ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا اس لڑکی نے؟ وہ دونوں ہاتھ اپنے سر پہ مار کر اور خود کو بہترین اداکارہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی. اسما، کیا ہوا ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ سب کو بتاؤ. عدنان صاحب واقعی میں اب تھک چکے تھے سارے ڈرامے سے، اس لیے انہوں نے غصے سے کہا. اس کاغذ میں جو لکھا ہے نا، وہ بھائی صاحب کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہیں ہے. وہ اپنا لہجہ بلند کرتے ہوئے بول رہی تھی. کیا بک رہی ہو؟ عدنان صاحب سمجھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ ان کو اپنی اس بیوی کے پلان کا کچھ نہیں پتا تھا. میں پڑھ کر بتاتی ہوں. ان کی بیٹی، جن کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، بھابھی کی زبان نہیں اٹکتی. وہ جو ہماری بیٹیوں کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ ہماری بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے قابل بھی نہیں سمجھتے. ان کی بیٹی چاند چڑھا گئی ہے. میں پڑھ کے بتاتی ہوں. فہیم صاحب نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ چکے تھے. وہ جانتے تھے اب جو الفاظ ان کے کانوں میں ڈالے جائیں گے وہ کسی عذاب سے کم نہیں ہوں گے. بے ساختہ انہوں نے کرسی کا سہارا لیا تھا. بابا جان، میں نے آپ کو بہت بتانا چاہا اور میں نے آج آپ کو منع بھی کیا تھا، مگر آپ لوگوں نے میری ایک بھی نہیں سنی اور مجھے نہیں سمجھا. میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی. میں جا رہی ہوں یہاں سے. میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی کے ساتھ ہی شادی کر کے اپنی نئی زندگی شروع کروں گی. ہو سکے تو آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میری نئی زندگی میں کوئی دخل اندازی نہ کرے تو بہتر ہوگا. میں اپنی خوشی سے جا رہی ہوں. نایاب فہیم عباسی. لفظ مکمل ہوئے، خط ختم ہو گیا اور عباسی خاندان پر عذاب کی طرح وہ الفاظ گرے تھے. ان کی بیٹی، جن پر انہیں سب سے زیادہ بھروسہ تھا، وہ وہاں سے جا چکی تھی. ان سب کو چھوڑ کے جا چکی تھی. پھر آج بھری محفل میں ان سب کے منہ پر وہ خط مار کے جا چکی تھی. وہ کیسے کر سکتی تھی یہ؟ وہ تو ان کی معصوم نایاب تھی. وہ یہ کیسے کر سکتی تھی؟ انہی سوچوں نے فہیم عباسی کو ایسا گھیرا کہ یکدم وہ زمین بوس ہو گئے. سب ان کی طرف بڑھے. اب ڈاکٹر کو فون کیا جا رہا تھا. سب پریشان ہو چکے تھے. ہر طرف چیخیں گونج رہی تھیں، مگر کوئی اس قدر خاموش کھڑا تھا کہ کسی کو اندازہ ہی نہیں ہوا. سب کو اپنی ہی فکر لگی ہوئی تھی اور کسی نے بھی اس خاموش کھڑے لڑکے سے نہیں پوچھا کہ اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. جو کچھ دیر پہلے اسے خوشی تھی، اب وہ کسی مردے کا چہرہ نظر آ رہا تھا. شاہزین کا دل ٹوٹا تھا، اور ایسا ٹوٹا تھا جو چاہ کر بھی نہیں جڑ پا سکتا تھا. آج شاہزین فیاض حسین حقیقت پہ آیا تھا. وہ بچپن سے جس نایاب کو دیکھتا تھا وہ تو ایک خواب تھی، اور حقیقت خواب سے بہت مختلف ہوتی ہے. آنیا نے وہ خط اسما بیگم کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگیں، اور جیسے ہی اس نے وہ خط پڑھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. امی، یہ تو آپ کی لکھائی. اور اسما بیگم نے زور سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا. میں نے اتنی مشکل سے یہ سب کیا ہے اور تم میرے کام پر پانی پھیرنا چاہتی ہو؟ میں نے جو کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے. اب جو کہہ رہی ہوں وہ کرو. لیکن امی، آپ کی لکھائی ہے، یعنی یہ خط آپ نے لکھا ہے، تو کیا نایاب کو آپ نے گھر سے؟ اس کے جملے ابھی تک ادھورے ہی تھے جب اسما بیگم نے اس بات میں سر ہلایا. خاندان میں شاہزین ہی بچا ہے، اور دیکھا جائے تو وہ تو نایاب
وہ نایاب کے نہیں بلکہ تمہارے قابل ہے۔ امی، میں کوئی کھلونا ہوں کہ جس کو دل چاہے آپ دے دیتی ہیں؟ پہلے آپ نے میرے دل میں ابراہیم کا خیال ڈالا، پھر زرق اور اب شازین۔ لڑکی تم نہیں جانتی، میں جو کر رہی ہوں تمہارے لیے کر رہی ہوں، سمجھو، اور تم میرے کام میں دخل اندازی مت کرو۔ تم چپ کر جاؤ اور جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو۔ مجھے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ وہ یہ کہہ کر اپنے چہرے پر پریشانی سجائے اب آگے بڑھ چکی تھیں اور پیچھے وہ انہیں جاتی دیکھتی رہی۔ میں نے اس لڑکی کو فارم ہاؤس میں حفاظت کے ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ سفیان ہاسپٹل میں تھا جب اسے میسج موصول ہوا اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک آئی تھی۔ نورین کی طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی، اس لیے اسے ہاسپٹل میں ہی رات کو رکنا پڑا۔ دادی گھر جا چکی تھیں اور باپ کو تو اپنے عیاشی سے فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے بیوی اور بچے کو دیکھ لیتا، اور زویا کو یہاں پر اکیلے بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے وہ وہیں پر ہی رک گیا۔ پھر چند انگلیاں موبائل کے اسکرین پر اس نے چلائیں اور کچھ میسج ٹائپ کر کے موبائل بند کر دیا۔ نایاب، بالآخر تم میری ہونے والی ہو، وہ اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے بول رہا تھا۔ قبول ہے، آپ کا نکاح ذوحان مصطفیٰ والشبیر مصطفیٰ کے ساتھ کروایا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو وہ اپنے نکاح میں قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ اب وہ قاضی ذوحان کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ذوحان مصطفیٰ، آپ کا نکاح نایاب عباسی ولد فہیم عباسی کے ساتھ کروایا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی کے الفاظ اس کے کانوں میں آئے تھے تو اس نے اپنے برابر بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا، مگر اس کی نظروں میں محبت نہیں تھی۔ وہ لڑکی اپنی نظریں جھکا کر اپنے ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ اس نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، ورنہ وہ جن آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتی تھی، آج اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ لیتی تو وہاں پر محبت کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہوتا، بلکہ نفرت، غصہ، غرور، جیت۔ کیا نہیں تھا ذوحان مصطفیٰ کی آنکھوں میں؟ قبول ہے۔ اس کی آواز خشک تھی۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ الفاظ مکمل ہوئے۔ جس محبت کو وہ 12 سال پہلے کھو چکا تھا وہ اب اس کی بن چکی تھی، مگر کیا واقعی میں وہ محبت تھی یا یہ نایاب فہیم عباسی کی ایک غلط فہمی تھی جو بہت جلد دور ہونے والی تھی؟ وہاں پر بیٹھے چند لوگوں نے انہیں مبارکباد دی اور پھر ذوحان مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے وہ گاڑی کی طرف جانے لگی۔ ذوحان، ہم کہاں؟ ابھی وہ کچھ بولتی کہ اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ یکدم وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ ذوحان، آرام سے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ ذوحان کے انتقام کی شروعات ہو چکی ہے۔ جن پلوں کا اس نے 12 سال انتظار کیا تھا، اس وقت کے لیے وہ 12 سال تڑپا تھا، بالآخر وہ وقت آ چکا تھا۔ اب اسے اچھا بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اب تو اس کے اندر جو اداکار تھا وہ مر چکا تھا اور اب وہ اپنے اندر کا درندہ زندہ کر چکا تھا۔ اس نے نایاب کی اس بات کو نظر انداز کیا، اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے گاڑی میں پھینکنے والے انداز میں بٹھایا، اور وہ جو ایک جھٹکے سے ہی ابھی نہیں نکلی تھی، دوسرے جھٹکے میں وہ پوری ہی سہم گئی تھی اور دل میں سوچنے لگی، کیا اس نے صحیح کیا وہاں سے آ کر؟ کیا اس نے اپنا گھر چھوڑ کر صحیح کیا؟ کیا اسے اپنا گھر چھوڑ کر آنا چاہیے تھا؟ کیا اسے اسماء پپو کی بات ماننی چاہیے تھی؟ مگر اب کیا کر سکتی تھی جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ وقت تو ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ سوائے صحیح یا غلط سوچنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور صرف سوالوں کے علاوہ نایاب فہیم عباسی کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بھائی صاحب، سب مہمان جا چکے تھے مگر خاندان کے لوگ ابھی بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ آپ خود سوچیں، ہمارے معاشرے میں کیا عزت رہے گی جب ان کو پتہ چلے گا کہ فہیم صاحب کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ ابھی چند پل پہلے ہی انہیں ہوش آیا تھا اور جو ہاسپٹل کے اس کمرے میں وہ موجود تھے، اس کمرے میں سب لوگ ہی ان کے خاندان کے موجود تھے۔ جب اسماء بیگم کی آواز ان کے کانوں میں آئی تھی، پپو ابھی مت کریں یہ۔ زر نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ کہاں رکنے والی تھی۔ تم چپ رہو، تم لوگ نہیں جانتی کہ لوگ تمہاری بہن کے بارے میں کیا کہیں گے۔
یہ چیز سب پر اثر کرے گی۔ ہمارے گھر بیٹیاں ہیں، بھلا کون آئے گا ہماری بیٹیوں کو بیانے؟ سب نے تو اپنی بیٹیاں بیاہ دی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سب جانتے ہیں کہ راشدہ بھابی صنم کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، یعنی حمزہ کے لیے صنم، یعنی سب کی بیٹیاں تو بیاہ چکی ہیں، صرف میری بیٹیاں رہ گئی ہیں۔ اب بتائیں بھلا کون آئے گا ہمارے گھر؟ نایاب نے جو گل کھلایا ہے اس سب کا اثر ہماری بیٹیوں پر بھی آئے گا۔ جب بھی کہیں بات چلاؤں گی نا تو نایاب کی بات سب کو پتہ ہوگی، تو بھلا کوئی اچھے لوگ ہمارے گھر پہ آئیں گے؟ بلکہ یہ کہیں گے کہ ان کے گھر کی ایک لڑکی بھاگ گئی ہے تو دوسری پپو زبان سنبھال کر بات کریں۔ ابراہیم غصے میں بولا تھا، یہ کل کا لڑکا مجھے سمجھائے گا، میری زبان چپ کروائے گا؟ وہ اپنے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اب چپ ہو گئی تھیں، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر سے شروع ہو گئی۔ کیا کریں بھائی، سچ کڑوا ہی ہوتا ہے اور کڑوا ہی لگتا ہے۔ تمہاری بہن نے جو منہ کالا کیا ہے نا، وہ تم لوگوں کو اب حقیقت میں لے آیا ہے۔ بڑا غرور تھا نا اپنی بہن پر، دیکھ لیا پورے گھر پہ کالا مل کر چلی گئی ہے، اور ہماری بیٹیوں کا مستقبل بھی خراب کر کے چلی گئی۔ اب کی بار ان کی آواز اور اونچی تھی، خدا کے لیے بس کر جائیں آپ۔ راشدہ بیگم پریشانی سے فہیم صاحب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ سب دنیا سے بے خبر اس ہاسپٹل کی چھت کو دیکھ رہے تھے۔ بتاؤ بھائی، کون کرے گا میری بیٹی سے شادی جب ان کو پتہ چلے گا؟ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ شاہزین کرے گا تمہاری بیٹی سے شادی۔ زائدہ بیگم کی آواز آئی تھی، اور جیسے ہی ان کی آواز ان کے کانوں میں آئی وہ یکدم ٹھہر گئیں، کیونکہ وہ یہی تو چاہتی تھیں جو ہو گیا تھا۔ زائدہ بیگم چپ نہ رہ سکی، ان کو روکنا تھا یہ سب کچھ۔ ان کے آنکھوں سے آنسو بارش کی طرح ٹپک رہے تھے، اور فہیم صاحب کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں پریشانی سے منع کیا تھا، مگر اسما بیگم کو تو اس وقت صرف اپنی اور اپنی بیٹیوں کا ہی خیال تھا۔ مگر جو کچھ تھا وہ غلط بھی نہیں تھا، ان کو صدمہ لگا تھا، اور یہ حقیقت تھی۔ پورے خاندان میں باتیں چل رہی تھیں، اور وہ ان باتوں کو روکنا چاہتی تھیں۔ وہ کسی بھی حالت میں اپنے بھائی کو تکلیف نہیں دے سکتی تھیں۔ کل کو ان کے بھائی کو اس بات کے طعنے دیے جائیں کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی، اس سے بہتر تھا کہ وہ اس بات کو دبا دیں اور اپنے بیٹے کی قربانی دے دیں۔ اور شاہزین اپنی جگہ پر ہی تھم گیا۔ اس نے تو یہ نہیں چاہا تھا، اس نے کبھی آنیہ کو نہیں چاہا تھا، اس نے تو نایاب کو چاہا تھا، پھر اسے نایاب کی جگہ آنیہ کیوں دی جا رہی تھی؟ اس نے تو ہمیشہ دعا میں نایاب کو مانگا تھا، تو کیا اس کے اللہ نے اس کے نصیب میں نایاب نہیں بلکہ آنیہ لکھی تھی؟ اور وہ وہیں پر ہی ٹھہر گیا۔ یعنی زندگی کا فیصلہ اتنا جلدی ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں نصیب کو دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے، مگر شاہزین فیاض حسین کے ساتھ تو الٹا ہی ہو گیا تھا۔ اس نے نایاب کو اپنے دعا میں مانگا تھا، مگر اس کے نصیب میں آنیہ لکھی ہوئی تھی، اور پھر اگر واقعی میں دعاؤں سے نصیب بدلا جا سکتا تھا تو اس کے زندگی میں نایاب کو ہونا چاہیے تھا، آنیہ کو نہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کی زندگی میں آنیہ آ گئی تھی، نایاب نہیں۔ اس کے اندر ایک شور مچ رہا تھا، ایک خاموش شور، مگر یہ شور سب سے خطرناک تھا۔ اسے اندر سے اذیت ہو رہی تھی، مگر باہر خود کو نارمل دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ذوحان، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اتنی دیر سے گاڑی چلائے جا رہا تھا، اس کے چہرے پہ ایک الگ ہی غصہ تھا جس نے نایاب کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، مگر اسے پوچھنا تھا، اسے ہمت کرنی تھی۔ اس نے دوبارہ اسے آواز دی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نایاب نے اپنا ہاتھ نرمی سے اس کے ہاتھ پہ رکھنا چاہا، اس نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار نایاب، فہیم عباسی، مجھے چھونے کی کوشش کی۔ مجھے تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ برداشت کروں گا خود پہ؟ اور نایاب کو لگا جیسے کسی نے گہرا خنجر اس کے دل پر چلا دیا ہو۔ وہ سن سی بیٹھی رہی۔ کیا وہ ذوحان تھا؟ نہیں، وہ یہ ذوحان نہیں تھا، وہ یہ معصوم ذوحان تو ہرگز نہیں تھا۔
یہ تو کوئی اور تھا جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ وہ بے رحم انسان لگ رہا تھا جس کے اندر کوئی احساس نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ نایاب کو اپنا جسم کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا موت کا فرشتہ اس کے اندر سے روح قبض کر رہا ہے۔ یہ الفاظ جب اس کے کانوں میں آئے تو جو ہمت اس کے اندر بچی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ مجھے تمہارے وجود سے بھی نفرت ہے۔ نفرت؟ نایاب سے نفرت کرتا ہے؟ اگر یہ نفرت تھی تو پھر محبت؟ وہ سوچنے سے قاصر تھی۔ وہ ہر چیز سے قاصر ہو گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ جم گئی تھی۔ کیا وہ اس سے نفرت کرتا ہے؟ اسے تو کچھ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی ویسے ہی اپنی منزل کی جانب بڑھتی رہی، مگر اس آدھے گھنٹے کے سفر نے نایاب فہیم عباسی سے اس کی روح چھین لی تھی۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو، کھولو! زور زور سے دروازے پہ دستک ہو رہی تھی۔ دیکھیں میڈم، جب تک سر نہیں آ جاتے ہم نہیں کھول سکتے، تو آپ یہ فضول کوششیں کرنا چھوڑ دیں۔ دروازے کے باہر ایک گارڈ کھڑا ہو کر اسے اطلاع دے رہا تھا۔ کھولو دروازہ، مجھے نکالو یہاں سے، کون لایا ہے مجھے؟ دیکھو تم لوگ جو بھی ہو مجھے بتاؤ، کون، کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ وہ الفاظ توڑ توڑ کر ادا کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہاں پر کون لایا ہے، اسے کیوں اغوا کیا گیا ہے، یا اسے پیسوں کے لیے اغوا کیا گیا ہے، لیکن کس نے اسے اغوا کیا ہے وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تو اب دروازہ بجا بجا کر تھک چکی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو وہ اتنا روئی تھی کہ اس کے آنسو ہی ختم ہو چکے تھے۔ وہ دروازہ پیٹ رہی تھی مگر کوئی بھی نہیں کھول رہا تھا، اور وہ اب اپنا سر ہاتھوں میں پکڑے دروازے پر ہی رونا شروع ہو گئی تھی۔ جب اگلے ہی پل مین ڈور پہ دستک ہوئی، گارڈ آگے بڑھا اور دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے نشے میں دھت عبیر کو پایا۔ عبیر صاحب آپ یہاں؟ وہ اس وقت عبیر کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ ہٹو یہاں سے! وہ گارڈ کو دھکا دیتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا۔ دیکھیں آپ نہیں جا سکتے سفیان صاحب! وہ ابھی کچھ کہتا کہ اس نے زوردار مکہ گارڈ کے منہ پہ دے مارا۔ یہ جو بھی کچھ ہے تمہارے اس سر کے ساتھ ساتھ میرے باپ کا بھی ہے۔ اس کا جو باپ ہے وہ میرا بھی ہے، تو وہ کیسے روک سکتا ہے مجھے؟ آئندہ اگر یہ جرت کی نہ تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا تمہیں۔ وہ اس پہ قہر بھری نظر ڈال کر صوفے پر گر چکا تھا۔ نشے کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ عارفہ، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ تم مجھے دھوکہ دیتی رہی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ وہ نشے میں بڑبڑا رہا تھا۔ پھر ایک دم اس کے کانوں میں کسی لڑکی کی آواز گونجی۔ عبیر کی آنکھوں میں یک دم چمک آئی اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ کون ہے یہاں پہ؟ وہ نشے کی حالت میں اس گارڈ کو اپنی طرف بلا کر پوچھ رہا تھا۔ گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ سر آپ نشے میں ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے، یہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ اور عبیر کو پہلے سے ہی جانتا تھا وہ کتنا عیاش آدمی ہے، اور سفیان نے اس لڑکی کی ذمہ داری اس وقت اس گارڈ کو دی تھی، اور اگر اسے پتہ چلتا کہ اس وقت گھر میں لڑکی ہے تو اس کے اندر کا درندہ جاگ جاتا، اور وہ چاہ کر بھی اسے نہیں روک سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اس وقت عبیر کو اس کا وہم سمجھنے کی کوشش کروائی، مگر عبیر تو اس لڑکی کی آواز میں ایک کمرے کی جانب بڑھنے لگا کیونکہ اسے آواز وہاں سے آ رہی تھی۔ سر وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، سر پلیز سر! وہ گارڈ بے بسی سے اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اب اس کے آگے آ کر اس کو ادھر ادھر کی باتوں میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ رکنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا رہا تھا۔ گارڈ نے فوراً موبائل اٹھائی اور فون ملانے لگا۔ 2 گھنٹے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہاں بولو سفیان؟ سر وہ سر عبیر یہاں پہ آئے ہیں، اور وہ اس لڑکی کی آواز وہ سن کر ابھی وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پا رہا تھا جب سفیان آگے سے بولا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنے بھائی کی عادت کو اچھی طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے اس گارڈ کی بات کو مکمل بھی نہ ہونے دیا کہ یکدم
बाहर की तरफ भागा। कुछ हुआ है? उसे यूं परेशानी में देखकर जोया पूछ रही थी। भाभी, आप नूरैन का ख्याल रखें, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो अपनी गाड़ी की चाबी निकालकर तेज़ी से गाड़ी चला चुका था। भाई नहीं, हरगिज़ नहीं, आपने अगर उसे छुआ भी तो मैं आपका कत्ल कर दूंगा, वो गाड़ी में चिल्लाते हुए जुनूनी अंदाज में कह रहा था। दरवाज़ा खोलो, खोलो दरवाज़ा। वो वैसे ही चिल्लाए जा रही थी। अबीर दरवाजे पे पहुंचा। हाय, ये इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है, ये कितना प्यारा बोलती है। वो नशे में बड़बड़ा रहा था, लफ्ज़ भी मुकम्मल नहीं हो पा रहे थे, उसके लफ्ज़ भी टूट टूट कर अदा हो रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने दरवाजे पर खड़ी एक लड़की को पाया जो अभी हट गई थी। लाल कलर के जोड़े में खुले बाल जो कमर से नीचे तक आते थे, खूबसूरत आँखों वाली एक इंतहाई प्यारी लड़की उसके सामने थी और अबीर के अंदर का दरिंदा जागा था। कौन कौन हो तुम? वो घबराते हुए पीछे हट रही थी और वो अपने कदम आगे बढ़ाता जा रहा था। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बहुत। वो नशे में था और वो नशे में था और वो लड़की इस बात को महसूस कर चुकी थी, मगर उस कमरे में उसे हिफाजत के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं नज़र आ रही थी। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, वो चिल्लाए जा रही थी, मगर बस वो उस लड़की की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने आज नशा ज़्यादा कर लिया था। वो अपने पाँव पर खड़ा हो भी नहीं पा रहा था और वो बार बार गिरने ही लगा था जब खुद को संभाल कर फिर से खड़ा कर लेता। वो लड़की पीछे हटती जा रही थी, मगर अगले ही पल उसने उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा। तुम तो बहुत। अभी वो आगे कुछ बोलता कि पीछे से किसी ने उसे खींचा और एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारा था। वो थप्पड़ इतना ज़ोर से था कि वो अपने हवास संभाल नहीं पाया और यकदम ज़मीन बोस हो गया। ज़ियाद अंकल। मिराल रोते हुए उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। वो जानती थी उन्हें, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि ये लड़का उनका बेटा है, क्योंकि उसने तो हमेशा यही सुना था कि उनका बेटा बहुत लायक और एक अच्छे दिल का मालिक है। वो फ़हीम अब्बासी और उनकी लड़ाई के मुतालिक जानती थी, लेकिन हमेशा फ़हीम अब्बासी ने यही कहा था कि लड़ाई हम दोनों के दरमियान है। हम जानते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कोई तीसरा हमारी लड़ाई के बीच में ना आए। ज़ियाद अंकल। वो आगे बढ़कर उनके सीने से लग गई थी। ज़ियाद साहब ने दुपट्टा उठाया और उसे थमाया और उसे नीचे की तरफ ले जाने लगे। जब नीचे आए तो उन्होंने गार्ड को बुलाया। जाओ, उसके मुंह पे पानी मारो, अगर उसे होश ना आए तो उसे वहीं उसी कमरे में ही लेटा देना। वो इतनी रोबदार आवाज़ में बोले थे कि एक पल के लिए तो गार्ड भी परेशान हो गया था। उनकी आवाज़ में एक रौब था जिससे अच्छे अच्छे लोगों को डर लगता था। गार्ड को ठंडे पसीने आने लग गए। वो 50 साल के थे, मगर कोई उन्हें बूढ़ा नहीं कह सकता था, बल्कि वो तो 30-35 साल के लड़कों जैसे लगते थे। उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था। वो उसे पानी पिलाकर नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में सुफियान भागता हुआ घर के अंदर दाखिल होता हुआ नज़र आया और जैसे ही सामने बैठी मिराल पर नज़र पड़ी तो वो वहीं पर ही जम गया। मिराल यहाँ पर क्या कर रही थी? वो खुद में सोचने लगा। यहाँ तो नायाब को होना चाहिए था, फिर ये? वो उन्हीं सोचों में ही था। अगर मिराल यहाँ पर है तो नायाब? और उस दिन एक नहीं बल्कि 2 दिल टूटे थे, एक शाहजैन फयाज़ हुसैन का और दूसरा सुफियान ज़ियाद मलिक का। उस हॉस्पिटल में एक निकाह किया गया था, जिस निकाह में कोई खुश नहीं था बल्कि मजबूरी में ही किया जा रहा था। निकाह मुकम्मल होने के बाद अस्मा बेगम ने आनिया का माथा चूमा, अपनी बेटी को हमेशा घर आबाद रहने की दुआ दी। लेकिन अपनी बेटी का ख्याल करते हुए उन्होंने इतना सब कुछ किया और अपनी बेटी को ही घर आबाद करने की दुआएं दे रही थीं, लेकिन दूसरे की बेटी का घर बर्बाद करके उन्होंने ये किया था। मगर अपनी पहली बेटी की खुशी में वो अपनी दूसरी बेटी को तो मुकम्मल तौर पर भूल चुकी थीं। किसी ने भी महसूस नहीं किया था कि मिराल कहाँ पर है। वो वैसे ही वहाँ पर सबके चेहरे पर अफसरदा मुस्कुराहट देख रही थी, मगर उन्हें कहाँ फ़र्क पड़ता था। वो जो चाहती थी वो तो हो गया था। उनकी बेटी शाहजैन की दुल्हन बन चुकी थी, यानी उन्होंने जो चाहा था वो हो गया था। इस वक्त मैं तुम्हें घर पे नहीं ले जा सकता, तुम हमारे घर पे ही रुक जाओ।
کیونکہ میں عدنان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں۔ صبح اماں جان کے ساتھ میں تمہیں وہاں پہ چھوڑ آؤں گا۔ وہ پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہی تھی۔ جب زیاد صاحب نے سفیان کو آواز دی تو وہ ان کی طرف بڑھنے لگا، البتہ چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ گاڑی نکالو، میرال ہمارے ساتھ گھر جائے گی۔ سفیان جانتا تھا کہ ملک زیاد کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا ہے، تو وہ جی کرتا ہوا گاڑی نکالنے کے لیے باہر نکل چکا تھا۔ زیاد صاحب اور میرال بھی باہر نکل چکے تھے۔ آگے والی سیٹ پر ملک زیاد بیٹھے تھے اور پیچھے میرال شیشے کے باہر سر نکال کر باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ بہت غلط تھا، یا شاید غلط ہونے والا تھا۔ اسے عجیب و غریب خیال آ رہے تھے۔ اس نے اپنا سر سیٹ سے ٹکا دیا اور کچھ ہی دیر کے لیے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ فضا میں ہر طرف ٹھنڈی ہوا کا راج تھا۔ کالی سیاہ رات آسمان پر چھائی ہوئی تھی۔ ہر طرف سناٹا ہی سناٹا تھا، مگر ایسا ہی سناٹا تو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں بھی آ گیا تھا۔ گاڑی بالآخر اپنی منزل کو پہنچی۔ ملک زیاد گاڑی سے اترے اور آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ پیچھے سے سفیان کو تاکید کر کے گئے تھے کہ وہ میرال کو اندر لے آئے، مگر وہ تو سو رہی تھی۔ سفیان اسے جگانے لگا، مگر وہ شاید گہری نیند میں سو گئی تھی۔ میرال گھر آ گیا ہے۔ وہ آہستہ آواز میں اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید اس کا اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ جب ساری کوششیں دم توڑ گئیں تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بالوں جو اس کی آنکھوں کی طرف آ رہے تھے انہیں پیچھے ہٹا کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ یا اللہ میرے بال! وہ اپنے بالوں کو کھینچتا محسوس کر کے یک دم اپنی جگہ سے اٹھ بیٹھی، اور سفیان تو حیران رہ گیا۔ اس نے تو اس کے بال نہیں کھینچے تھے، پھر اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اس نے اس کے بال کھینچے؟ اس نے اپنا چہرہ ناراضگی والا بنا لیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ اس میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ سفیان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا۔ آپ کو کسی لڑکی کو اٹھانے کی تمیز نہیں ہے؟ یا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی؟ وہ اس کی نظریں اپنی طرف مرکوز دیکھ کر پوچھ رہی تھی، مگر اسے مسکراتا دیکھ کر اسے الگ ہی آگ لگ گئی تھی۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، کیا آپ کو اونچا سنائی دیتا ہے؟ اس نے کچھ دیر بعد اس لڑکی کی آواز دوبارہ اپنے کانوں میں پائی تو خیالی دنیا سے واپس آیا۔ لڑکی میرا دماغ مت کھاؤ، چپ کر کے اندر آ جاؤ۔ اب کی بار وہ سخت ہو کر بولا تھا، اور وہ لڑکی بس اف کرتی ہوئی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ہم کہاں آئے ہیں بتاؤ تو صحیح، کیا کر رہے ہو تم؟ وہ ایک گھر کے سامنے اسے لایا تھا، بلکہ اس گھر کو اگر محل کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، مگر وہ تو غریب تھا، اور وہ تو ملک زیاد والوں کے گھر پہ ڈرائیور کا کام کرتا تھا۔ پھر اس کے پاس اتنا بڑا گھر۔ وہ پریشان تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، اور یہ کس کا گھر ہے۔ اس کا چہرہ کچھ دیر پہلے جو مسکرا رہا تھا، جس کے چہرے پر ایک چمک تھی، ایک روپ تھا، وہ سب کہیں اور ہی رہ گیا تھا۔ ذوحان، یہ گھر کس کا ہے؟ اس کا جملہ ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا کہ ذوحان نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر کی طرف کھینچ کر لے جانے لگا۔ اگر اسے گھسیٹنا کہا جائے تو وہ زیادہ غلط نہیں ہوگا۔ اسے گھسیٹتے ہوئے اندر کی طرف لایا تھا، اور وہ بس خود کو اس کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ذوحان، مجھے درد ہو رہا ہے، ذوحان مجھے درد۔ مجھے بھی درد ہوا تھا 12 سال پہلے، میں بھی رویا تھا، تم رکی تھی، تم نے مجھ پہ ترس کھایا تھا؟ نہیں، تم نے مجھ پہ ترس نہیں کھایا تھا، تمہیں مجھ پہ رحم نہیں آیا تھا، پھر تم مجھ سے رحم کی امید کیسے رکھ سکتی ہو؟ وہ اس کو دیوار کی طرف، اس کی پشت دیوار کی طرف مارتے ہوئے گرایا تھا۔ اس کے اس انداز سے وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ ذوحان بیٹا، تم آ گئے ہو۔ ابھی وہ آگے کچھ بولتی کہ اتنے میں سیڑھیوں سے کوئی آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ سامنے اس عورت کو دیکھ کر نایاب گویا ہوش سے ہی بیگانہ ہو گئی تھی۔ وہ عورت نابینا تھی، وہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مگر وہ تو ذوحان کی والدہ تھیں۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ یہ تو ٹھیک
آج نہ صرف یہ بلکہ میرا باپ تمہاری وجہ سے اس حالت میں ہے۔ میرے خاندان کو برباد کر دیا تمہارے باپ نے، اور ان کی بیٹی نے 12 سال پہلے میری معصومیت چھین لی۔ میرے اندر ایک دل تھا جو تم نے توڑ دیا۔ تمہارے باپ نے میرا خاندان برباد کر دیا اور تم نے مجھے برباد کر دیا، اور مجھے کہہ رہی ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کہہ کر گئی تھی تم؟ میرا انتظار کرنا، اور یہ بھی نہیں سوچا کہ میں کیسے انتظار کروں گا، میں کیسے رہوں گا تمہارے بغیر، کیونکہ محبت کرتا تھا تم سے۔ لیکن نہیں، تم نہیں رکی، تم چلی گئی۔ میں تمہارے سامنے رویا تھا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی تھی۔ وہ بھی آگے بھی کچھ بولنا چاہتا تھا جب رکا۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی جو لاٹھی کے سہارے اپنی ماں کو دیکھا، ذوحان اس پر گرا رہا تھا۔ اس کی ماں کو کم سنائی دیتا تھا، اس لیے وہ جتنا زور سے بولتا وہ نہیں سن سکتی تھیں۔ وہ قریب آ کر ہی سن سکتی تھیں۔ جب وہ قریب آئیں تو ذوحان نے نایاب کو چھوڑا اور ان کی طرف بڑھنے لگا۔ امی آپ نیچے کیوں آئی ہیں؟ الف کو کہہ دیتی، کوئی کام تھا آپ کو تو۔ وہ اب نرمی سے اور محبت سے اپنی ماں کو سہارا دے کر صوفے پہ بٹھا رہا تھا، اور نایاب کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا تھا، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ نایاب سب کو سمجھنے سے قاصر ہو گئی تھی۔ ذوحان کا یہ روپ اس کے لیے سب نیا تھا۔ اس نے یہ تو نہیں چاہا تھا کہ وہ اس کے لیے 12 سال تڑپے۔ جس انسان سے وہ بچپن سے محبت کرتی تھی وہ اس کے باپ کا دشمن نکلا، سب سے بڑا دشمن، یا شاید یہ کہا جائے کہ وہ نایاب فہیم عباسی کا واحد دشمن تھا۔ جس انسان کے منہ سے اس نے محبت کے الفاظ سنے تھے، آج اس کے منہ سے اپنے لیے نفرت بھرے انداز اور الفاظ سن کر اس کا دل جیسے کوئی چھلی کر رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ اس کو سمجھنا تھا، اور نایاب فہیم عباسی جو چاہے وہ کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے ذوحان مصطفیٰ، وہ اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اب گویا خود سے ہی وعدہ کر رہی تھی، تم نے مجھے کئی بار کہا کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو، میرے وجود سے نفرت ہے، میرے گھر والوں سے نفرت کرتے ہو۔ تو ٹھیک ہے ذوحان مصطفیٰ، تم مجھے نفرت سے آزماؤ، میں تمہیں محبت سے آزماتی ہوں، دیکھتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے، تمہاری یا پھر میری۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ جیتنا جانتی تھی، کیونکہ نایاب عباسی نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا، اور اسے ذوحان مصطفیٰ سے جیتنا تھا۔ راشدہ بیگم ویسے ہی ہاسپٹل میں فہیم عباسی کا ہاتھ تھامے ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر نے انہیں آج رات یہیں رکنے کا مشورہ دیا تھا، البتہ انہوں نے سب کو ہی گھر بھیج دیا تھا، یہاں پر حمزہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ فہیم، کیا آپ کو لگتا ہے نایاب ایسا کر سکتی ہے؟ وہ ان سے جواب چاہتی تھی، مگر وہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ وہ چپ کر کے بس ہاسپٹل کی چھت کو ہی دیکھے جا رہے تھے، اور پھر ہلکا سا بولنا شروع ہوئے۔ راشدہ، جو ہوا ہے یہ ہونا تھا، یہ بہت سالوں پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا، اور جن چیزوں کا مجھے ڈر تھا وہ چیزیں ہوئی ہیں، جن کو میں روکنا چاہتا تھا، جن کو میں نہیں دیکھ پا رہا تھا، وہ چیزیں ہی آج مجھ پر گزر رہی ہیں۔ راشدہ بیگم ان کا مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے نکلے تو فہیم عباسی اسی کمرے کی چھت کو دیکھتے ہوئے خود سے ہی باتیں کر رہے تھے۔ اس لڑکے نے کہا تھا کہ وہ آئے گا، وہ مجھ سے میری قیمتی چیز چھین لے گا، اور اس نے چھین لی۔ وہ نایاب کو اذیت دینا چاہتا ہے، وہ اپنی بہن پر ہونے والے ظلم کا بدلہ میری بیٹی سے لینا چاہتا ہے، لیکن نہیں ذوحان مصطفیٰ، میں ہرگز اپنی بیٹی کو تکلیف نہیں دینے دوں گا تمہیں۔ فہیم عباسی چپ ہے تو اس کی وجہ صرف اس کی بیٹی ہے، لیکن اگر اس کی بیٹی کو تکلیف دی گئی تو ذوحان مصطفیٰ فہیم عباسی چپ نہیں رہے گا۔ کچھ راز تھے جو انہوں نے اپنے دل میں دفن کر لیے تھے۔ جس دن ان رازوں کا پردہ ہٹنا تھا، وہ دن ذوحان کے خاندان پر قیامت کے دن سے کم نہیں ہوگا۔ فہیم عباسی نے اپنے دل میں بہت ساری باتیں چھپائی ہوئی تھیں جو وہ ذوحان کو نہیں بتا سکتے تھے، مگر وہ جانتے تھے اگر ذوحان نے ان کی بیٹی کو تکلیف دی
تو پھر کوئی لحاظ نہیں کریں گے اور ساری باتیں کھول دیں گے، اور جس دن وہ باتیں کھلیں اس دن سوہان بالکل برباد ہو جائے گا۔ گاڑی کا ہارن بجنے لگا۔ چوکیدار گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ جب کافی دیر وہ دروازہ بجاتا رہا مگر کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ بالآخر سفیان اپنی جگہ سے اٹھا اور غصے سے گارڈ کو اٹھانے لگا۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ سر وہ میری آنکھ، مجھے تمہاری باتیں نہیں سننی، دروازہ کھولو۔ یہ کچھ دیر پہلے والا منظر تھا جب سفیان اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ملک زیاد نے ملازموں کو آواز دی تھی کہ وہ میرال کو کمرے کی جانب لے جائے۔ اس کی آواز پر دادی جان بھی اٹھ چکی تھیں اور سامنے ملک زیاد کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ السلام علیکم اماں جان، وہ ان کا ہاتھ چوم کر دونوں آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم کیسے ہو؟ اب وہ سب لوگ اپنی جگہ صوفے پر سنبھال چکے تھے۔ چند لمحے بعد وہ ساری بات سلطانہ بیگم کو بتا چکے تھے اور ان کا چہرہ غصے سے مارے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ ہماری ہی غلطی ہے، ہم نے اسے اتنا سر پہ چڑھا دیا اور اس کی غلطیوں پر اتنا پردہ رکھا کہ آج وہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اتنی ہمت اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ایک لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ ان کی گرفت اپنی چھڑی پر اور سخت ہو گئی تھی۔ عدنان کو تو جانتی ہیں آپ، وہ کیا کرے گا، اس لیے میں نے اس وقت اسے گھر بھیجنا مناسب نہیں سمجھا۔ اب کیا کرنا ہے آپ بتائیں۔ وہ دونوں اپنی ہی باتوں میں مصروف تھے اور وہ لڑکا پورے جہاں سے بے خبر کسی اور ہی دنیا میں موجود تھا۔ راستے میں اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ میسج کا جواب اسے موصول تھا کہ تینوں شادیاں ہو چکی ہیں۔ اس نے کافی دیر اسی میسج کو کھولے رکھا اور اسی میسج کو دیکھتا رہا۔ شاید یہ غلط فہمی ہو، شاید یہ غلط میسج ہو، شاید دوبارہ کوئی میسج آ جائے، مگر یہ تو آخری میسج تھا۔ شادی ہو چکی تھی، یعنی تینوں شادیاں ہو چکی تھیں، یعنی وہ کسی اور کی بن چکی تھی، اور یہی بات سفیان زیاد ملک کو تکلیف دے رہی تھی۔ سلطانہ ملک کافی دیر سوچ میں پڑی رہیں اور پھر سامنے بیٹھے سفیان پر نظر پڑی۔ ہم نے تمہیں کیا کہا تھا اور تم نے کیا کر دیا ہے؟ ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب سامنے سے ایک کمزور آواز میں جواب آیا تھا۔ شادیاں ہو چکی ہیں دادی جان، اور نایاب بھی کسی اور کی ہو چکی ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا جو وہاں پر بیٹھے دونوں وجود محسوس کر سکتے تھے۔ ہاں، وہاں پر بیٹھے لوگوں کو فہیم عباسی سے نفرت تھی، مگر وہ کبھی بھی باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو دینے کے حق میں نہیں تھے۔ سفیان نایاب سے سچی محبت کرتا تھا۔ اس نے جب اسے سالوں پہلے دیکھا تھا تو وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اسے وہ نایاب یاد تھی۔ وہ کبھی اس نایاب کو بھول نہیں پایا، مگر اسے وہ یادوں میں یاد کیا کرتا تھا، مگر وہ تو یادوں میں ہی رہ گئی تھی۔ وہ سنہری آنکھوں والی لڑکی جو پہلی نظر میں ہی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ نایاب سے شادی کر کے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرے گا۔ اس کی اور فہیم عباسی کی آپس میں جو بھی دشمنی تھی، اس نفرت کو، اس دشمنی کو وہ کبھی بھی نایاب پر واضح نہیں ہونے دے گا۔ وہ بلکہ اسے اس گھر کی بہو بنائے گا، اس خاندان کا حصہ بنائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ نایاب اس کی بیوی بن جائے، اس گھر کی بہو بن جائے، اور اگر یہ بات ہو جاتی تو یہ بات فہیم عباسی کے خاندان پر کسی بجلی کی طرح گرتی، اور وہ بس اتنا ہی چاہتا تھا۔ وہ کبھی بھی نایاب کو اس بدلے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر قسمت نے اسے کہاں پر کھڑا کر دیا تھا۔ اسے ذوحان پر شاید غصہ بہت شدید آ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ سب کچھ سنبھال لے گا، وہ ہرگز سے شادی نہیں ہونے دے گا، لیکن وہ کہاں تھا؟ اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ انہی سوچوں میں بیٹھا تھا اور وہ تو اپنے اندر ہی ایک نفرت کی جنگ لڑ رہا تھا جس میں وہ نایاب فہیم عباسی کو ہار چکا تھا، اور نایاب فہیم عباسی کسی اور کی ہو گئی تھی، مگر سفیان کو لگتا تھا کہ وہ شاذین کی ہو گئی ہے۔ مگر وہ کس کی ہوئی ہے، یہ تو سفیان کے لیے ایک راز تھا وہ جو بہت جلدی اس پر کھلنے والا تھا۔ ذوحان بیٹا، یہاں پر کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی۔ نایاب اپنی جگہ پر ہی کھڑی رہی۔ اسے کچھ
بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سالوں پہلے جب اس نے میناز بیگم کو دیکھا تھا تو وہ بالکل ٹھیک تھیں، لیکن اب کیا ہو گیا تھا؟ ان کی آنکھیں کیسے گئیں؟ ان کے والد کہاں ہیں؟ یعنی زوہان کے والد کدھر ہیں؟ یہ گھر کس کا ہے؟ اور یہ اتنا بڑا گھر زوہان کا ہے کیا؟ یہ گاڑی، جب وہ یہاں سے گئی تھی تو اسے یاد تھا کہ ان کے پاس گاڑی تو دور کی بات، ایک بائک تک نہیں تھی، پھر اتنا سب کچھ کیسے آ گیا؟ بہت سارے سوال تھے مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ امی کوئی نہیں ہے، آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ وہ اپنی ماں کو سمجھا رہا تھا۔ آنکھیں نایاب پر جمی ہوئی تھی۔ نایاب کو اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ سالوں پہلے جن آنکھوں میں اس نے محبت دیکھی تھی، آج اس آنکھوں میں وہ نفرت دیکھ رہی تھی، اور یہ دیکھنا اس کے لیے موت سے کم نہیں تھا۔ وہ ویسے ہی اپنی جگہ پر مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ وہ ہلنے سے بھی قاصر ہو چکی تھی جب یک دم زوہان نے الف کو آواز دی۔ وہ اس ملازمہ کو آواز دے رہا تھا جو اس نے اپنی ماں کے خیال کے لیے یہاں پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ کچن سے بھاگتی ہوئی نایاب کے سامنے سے گزر گئی تھی، مگر وہ نایاب کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رک گئی تھی، اور پھر جیسے ہی نظر زوہان پہ گئی وہ ڈرتے ہوئے آگے بڑھی اور پھر بولنا شروع ہوئی۔ جی زوہان صاحب۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو کر بڑے ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر پوچھ رہی تھی، اور زوہان نے اپنی ماں کا ماتھا چوم کر الف کو ہدایت دی کہ انہیں احتیاط سے کمرے میں لے جایا جائے۔ وہ حکم کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگی، مگر جانے سے پہلے ایک نظر سامنے کھڑی اس ڈری سہمی لڑکی کو دیکھنا نہیں بھولی، اور پھر سیڑھیوں کی جانب بڑھ کر وہ میناز بیگم کو کمرے میں لے جانے لگی۔ زوہان اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا، اور پھر نایاب کی طرف بڑھا، اس کا بازو زور سے پکڑا اور اسے کمرے کی جانب لے جانے لگا، مگر وہ کمرہ زوہان کا نہیں تھا۔ وہ کمرہ اسٹور روم تھا۔ چھوڑو مجھے۔ زوہان سے وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زوہان چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ چیختی جا رہی تھی، مگر زوہان نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ اس پہ تو جنون سوار تھا۔ وہ سچ میں درندہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کے اندر کا ظالم درندہ زندہ ہو چکا تھا۔ وہ اسے گھسیٹنے والے انداز میں اسٹور روم میں پھینک کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ بس بے بسی سے دروازے کو پیٹتی رہ گئی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہا تھا۔ وہ چلائی جا رہی تھی، اور اس کے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، اور چلاتے چلاتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر زوہان مصطفیٰ کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ نہیں سن رہا تھا، اور اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اندر بیٹھی لڑکی بے ہوش ہو چکی ہے۔